تاریخ میں انسان نے سچ تک پہنچنے کے 3 ذرائع اب تک ایجاد کیے ہیں۔ پہلا ہے مذہب، دوسرا ہے فلسفہ اور تیسرا ہے سائنس۔ مذہب یہیں پہ کھڑا ہوتا ہے کہ وہ جو بھی کہہ رہا ہے وہ 100% لازوال سچ ہے۔ تو ابھی جو مشہور ڈیبیٹ ہوئی مفتی شمائل صاحب اور جاوید اختر صاحب کے درمیان، اس میں جو لوگ مذہبی تھے انہوں نے سچ مان لیا کہ مفتی صاحب جیت گئے۔ جو الہادی گروپ کے لوگ تھے ان کا سچ یہ تھا کہ نہیں بھائی، جو مفتی صاحب نے تو ان سوالوں کا جواب ہی نہیں دیا جو جاوید صاحب اٹھا رہے تھے۔ سلام دوستوں، امید ہے آپ سب لوگ بہت خیریت سے ہوں گے۔ تو آج بات کرتے ہیں ایک بہت ہی امپورٹنٹ موضوع پہ کہ سچ کیا ہوتا ہے۔ ہماری پوری زندگی اسی سوال کے گرد گھومتی ہے کہ ہم سچائی کے ساتھ اپنے معاملات کریں۔ ہم اس سے اگر کوئی چیز خریدنے جائیں تو دکاندار سچائی کا معاملہ کرے، آپ کے رشتے سچائی پہ بیسڈ ہوں، آپ کی دوستیاں سچائی پہ بیسڈ ہوں۔ لیکن ہم کبھی یہ نہیں سوچتے، یا کہنا چاہیے بہت کم ایسا سوچتے ہیں کہ سچ بذات خود کیا ہوتا ہے اور ہم اس تک پہنچتے کیسے ہیں۔ عام الفاظ میں کہا جائے تو سچ جو ہے وہ حقیقت کا بیان ہے۔ لیکن انسان جب بھی کسی بات کو سچ مانتا ہے، اس میں اس کی ثقافت، اس کا زمانہ، اس کی زبان، اس کا جغرافیہ بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اسی لیے ہر انسان کا سچ دوسرے انسان سے تھوڑا بہت الگ ہوتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ جی آبجیکٹیو ٹروتھ بھی تو ہوتے ہیں اور سبجیکٹیو ٹروتھ بھی ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں اس پہ تھوڑی دیر میں بات کرتا ہوں۔ پہلے میں یہ بتاتا ہوں کہ تاریخ میں انسان سچ تک پہنچتا کیسے۔ تاریخ میں انسان نے سچ تک پہنچنے کے 3 ذرائع اب تک ایجاد کیے ہیں۔ پہلا ہے مذہب، دوسرا ہے فلسفہ اور تیسرا ہے سائنس۔ ان تینوں پہ الگ الگ بات کرتے ہیں۔ جو مذہبی سچ ہوتا ہے تو مذہبی سچ اسٹارٹ یہیں سے ہوتا ہے کہ مذہب الحق ہے، وہ مکمل ابدی لازوال سچ ہے جس میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ جیسے کہ قرآن مجید میں بیان ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کائنات 6 دنوں میں بنائی، تو آپ اس 6 دن کو نہیں نکال سکتے۔ آپ کو ہر حال میں، چاہے آپ سائنس کہیں بھی پہنچ جائے، بگ بینگ کاسمولوجی کہیں بھی پہنچ جائے، آپ کو ہر حال میں اس کو ڈیوائیڈ کرنا ہے 6 خانوں میں، کیونکہ 6 کا لفظ قرآن مجید میں آ گیا ہے اور وہ الٹیمیٹ ٹروتھ ہے، تو اس کو آپ بدل نہیں سکتے۔ تو مذہب یہیں پہ کھڑا ہوتا ہے کہ وہ جو بھی کہہ رہا ہے وہ 100% لازوال سچ ہے۔ لیکن یہاں تک مذہب پہنچا کیسے؟ یہاں مذہب پہنچا کیسے، یہ سوال ہم مذہب میں نہیں کر سکتے، کیونکہ مذہب الٹیمیٹ ریالٹی ہے، ڈیوائن ہے وہ، تو ہم اس میں یہ سوال نہیں کر سکتے کہ وہ یہاں تک پہنچا کیسے۔ ہم اس کو مان سکتے ہیں، اس کو ماننے کے لیے ہم دلیلیں وغیرہ بناتے ہیں، لیکن وہ دلیل کبھی بھی مذہب کے بتائے ہوئے سچ کو تبدیل نہیں کرتی۔ وہ دلیل ہمیشہ مذہب کے بتائے ہوئے سچ کو اصل سچ ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ بڑا باریک سا فرق، اس پہ ذرا دھیان دیجیے گا۔ اب آتے ہیں فلسفے کی طرف۔ فلسفے میں سچ باقاعدہ کوئی چیز نہیں ہوتی۔ فلسفے میں سچ ایک حقیقت تک پہنچنے کا ذریعہ ہوتا ہے، یعنی ٹروتھ از اے وے آف تھنکنگ، یعنی سچ بذات خود کوئی چیز نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، اور اس میں سب سے بڑی بات دلیل کی ہوتی ہے، یعنی آپ نے سچ کو ڈیفائن نہیں کرنا، آپ نے اپنی دلیل کو ڈیفائن کرنا ہے۔ اگر وہ دلیل آپ کی زوردار ہے تو آپ کی بات جو ہے وہ سچ مان لی جائے گی۔ جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ شراب حرام ہے، حرام کا لفظ نہیں آیا لیکن وہ 3 سٹیجز میں آیا، تو اس کو کئی مسلمانوں نے، پرانے فقہاء نے عباسی دور کے آس پاس اس کو حلال کر لیا۔ کئی دلیلیں دی اس کے لیے فلسفیاں نے کہ اس سے ہاضمہ اچھا ہوتا ہے، اس سے اعصاب قابو میں رہتے ہیں، طبی فوائد ہیں اس کے۔ خمر جو ہے وہ صرف انگور کی شراب کے لیے استعمال ہوتا تھا، لہٰذا کھجور وغیرہ کی شراب جو ہوتی ہے، نبیذ جس کو کہا جاتا تھا، وہ بالکل جائز ہے۔ اور قرآن مجید میں بیان ہوتا ہے کہ عقل زائل نہ ہو، تو میں اتنی پیتا ہوں کہ میری عقل زائل نہیں ہوتی، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ سب فلسفیانہ دلائل سے جس سے آپ کا سچ جو ہے وہ درست ثابت ہو گیا، اس کو آپ نے واقعی سچ مان لیا کہ شراب حرام نہیں ہے، حالانکہ قرآن مجید کے الفاظ بالکل واضح ہیں۔ تو فلسفہ دلیل پہ کھڑا ہوتا ہے۔ فلسفہ جو ہے وہ دلیل کی بنیاد پہ سچ اور جھوٹ کا فیصلہ کرتا ہے، وہ بذات خود سچ اور جھوٹ کا فیصلہ نہیں کرتا۔ یعنی ٹروتھ از ناٹ اٹ سیلف اے ریالٹی بٹ یو ریچ ٹو دیٹ ریالٹی بائی وے آف آرگیومنٹ۔ اس طرح ہم فلسفے میں سچ کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اس کی بہت ساری تھیوریز ہیں، میں آپ کے سامنے چند تھیوریز رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے ہے کرسپونڈنس تھیوری آف ٹروتھ۔ کرسپونڈنس تھیوری آف ٹروتھ کا مطلب سیدھا سا یہ ہے کہ جو آپ کی آبزرویشن سے میل کھائے وہ سچ ہے۔ جیسے کہ برف سفید ہوتی ہے، یہ کرسپونڈنس تھیوری کے حساب سے سچ ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا برف سفید ہوتی ہے، یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے یہ ریالٹی کو کرسپونڈ کرتی ہے، تو یہ درست ہے۔ پانی 100 ڈگری پہ سی لیول پہ ابل جاتا ہے، یہ بھی کرسپونڈنس تھیوری کے حساب سے سچ ہے۔ پھر دوسرا آتا ہے کوہیرنس تھیوری آف ٹروتھ۔ کوہیرنس تھیوری آف ٹروتھ جو ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہر انسان کی ایک ثقافت اور نظام ہوتا ہے۔ کوئی سوشلسٹ معاشرے میں پیدا ہوا، کوئی مارکسسٹ میں پیدا ہوا، کوئی کیپٹلزم میں پیدا ہوا، کوئی ہندو، مسلمان، عیسائی، بودھ ہوا، کچھ ایتھیزم کے گھرانوں میں پیدا ہوئے، تو ان کا ایک فکری نظام ہوتا ہے۔ اس فکری نظام میں جو چیز فٹ بیٹھ جائے اس کو وہ سچ مان لیتے ہیں۔ اس کی میں بالکل عام مثال دوں تو ابھی جو مشہور ڈیبیٹ ہوئی مفتی شمائل صاحب اور جاوید اختر صاحب کے درمیان، اس میں جو لوگ مذہبی تھے انہوں نے سچ مان لیا کہ مفتی صاحب جیت گئے، ان کے دلائل زوردار تھے، جاوید صاحب جو ہے کچھ جب بیان نہیں کر سکے۔ جو الہادی گروپ کے لوگ تھے ان کا سچ یہ تھا کہ نہیں بھائی، جو مفتی صاحب نے تو ان سوالوں کا جواب ہی نہیں دیا جو جاوید صاحب اٹھا رہے تھے۔ جاوید صاحب بوڑھے آدمی ہیں تو اس طرح وہ چابک دستی سے پکڑ نہیں سکے مفتی صاحب کو، لیکن ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اور ہر عاقل جو ہے جو غور سے دیکھے گا وہ یہ بات جان لے گا۔ ان کے فکری نظام میں یہ بات سچ ہے۔ تو
جو اس تھیوری جو ہوتی ہے کوہیرنس تھیوری، اس میں آپ کا فکری نظام اصل میں آپ کا ایک لاشعوری سچ ہوتا ہے جس میں آپ چیزوں کو فٹ کر کے سچ مانتے رہتے ہیں۔ پھر آتی ہے پریگمیٹک تھیوری آف ٹروتھ۔ پریگمیٹک تھیوری آف ٹروتھ یہ کہتی ہے کہ جو چیز آپ کو فائدہ دے وہ سچ ہے۔ تھوڑی سی کنٹروورشل ہے، اس میں بہت سارے ڈوز اینڈ ڈونٹس ہے، لیکن سادہ الفاظ میں اس کا مطلب یہی ہے کہ جو چیز آپ کو فائدہ دے وہی سچ مانی جاتی ہے۔ جیسے کہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا کفار نے نہیں دیکھا کہ زمین آسمان باہم ملے ہوئے تھے، اس کو آپ بگ بینگ پہ آپ نے ڈال دیا۔ تو آپ نے پریگمیٹک تھیوری کے حساب سے لاشعوری طور پہ سے ہمارے مفسرین یہ کرتے ہیں کہ نہیں بھائی، یہ جو علم ترا یہاں پہ آیا ہے اس کا مطلب دیکھنا نہیں ہوتا، یا علم یرو جو ہے اس کا مطلب دیکھنا نہیں ہوتا، اس کا مطلب تو سوچنا ہوتا ہے، اور یہاں پہ اس کا مطلب سوچنا۔ یہ جو بات ہوتی ہے نا کہ یہاں پہ اس کا مطلب یہ ہے، لفظ میں وہ بات نہیں ہے، آپ نے وہ بات ڈال دی ایک دوسری سٹیٹمنٹ کو درست کرنے کے لیے، تو یہ پریگمیٹک تھیوری کے حساب سے سچ مانا جائے گا کہ آپ نے لفظ کے معنی کو بدل دیا تاکہ اس سے آپ ایک بڑا فائدہ حاصل کر سکیں، کہ مسلمانوں کو یہ یقین دلایا جا سکے کہ قرآن مجید سائنس سے آگے کھڑا ہوا ہے۔ پھر آتی ہے کنسنسس تھیوری آف ٹروتھ۔ کنسنسس تھیوری آف ٹروتھ یہ کہتی ہے کہ کسی زمانے کے عقل مند لوگ اگر کسی بات پہ جو ہے وہ ایکا کر لیں تو وہ سچ مانا جاتا ہے، جس کو ہم مذہبی میں اجماع بھی کہتے ہیں، لیکن اجماع اور کنسنسس میں کافی فرق ہے۔ تو فلسفے میں کنسنسس تھیوری یہ ہوتی ہے کہ جیسے کہ چرچ اور مانتا تھا، چرچ نے مان لیا تھا کہ زمین جو ہے وہ کائنات کا سینٹر ہے، ٹالمی کا ماڈل، تو یہ سچ مان لیا گیا کنسنسس تھیوری کے حساب سے، یہ دنیا میں سچ رہا ہے۔ اس پہ ٹرائلز بھی ہوئے لوگوں کے، جب گیلیلیو نے اس کے خلاف بات کی۔ مسلمانوں میں بھی جو ہے یہ بات آ گئی تھی کہ ٹالمی جو ہے اس کا جو نظریہ ہے کہ زمین سینٹر ہے یہ سچ ہے، اور اس پہ کفر کے فتوے بھی موجود تھے، اگر اس کے اگینسٹ کوئی جائے گا تو اس پہ کفر کا فتویٰ تک موجود تھا۔ تو یہ بھی کنسنسس تھیوری آف ٹروتھ میں آتا ہے کہ کسی مخصوص طبقے کے علماء یا ایکسپرٹس نے کوئی چیز مان لی تو اس کو آپ نے ان کے کنسنسس کی بنیاد پہ، ان کے اجماع کی بنیاد پہ درست مان لیا۔ پھر آتی ہے آخری کنسٹرکٹیوسٹ تھیوری آف ٹروتھ۔ یہ بھی بڑی زبردست ہے اور آج کل سیاست میں بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے کہ آپ اپنا سچ خود تخلیق کرتے ہیں۔ یہ تاریخی پروسیس ہوتا ہے جس میں جیسے جیسے آپ کا علم بڑھتا جاتا ہے، جیسے جیسے زمانہ بدلتا جاتا ہے، ویسے ویسے آپ کا سچ بھی بدلتا جاتا ہے۔ جیسے کہ اس کی ایک میں نان کنٹروورشل مثال آپ کو دوں تو یہ ہے کہ ذہنی بیماریاں، پہلے ہسٹیریا، اسکیزوفرینیا یہ جن بھوتوں کی وجہ سے آتا تھا، لیکن جب ہمارا علم بڑھتا گیا تو یہ ذہنی بیماریاں بدل گئیں۔ ویسے ہی 50s 60s میں جو ہمجنس پرستی ہے وہ ایک ذہنی بیماری مانی جاتی تھی ایکسپرٹس کے نزدیک، لیکن جیسے جیسے ہمارا وقت بدلا ہے، گیز آگے آئے ہیں، ان پہ مزید تجربات ہوئے ہیں، تو ہم نے اپنا سچ تخلیق کیا کہ یہ ایک ذہنی بیماری نہیں ہے بلکہ ایک نارمل ویریئنس ہے ہیومنز میں۔ سیاست میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ اپنا ٹروتھ آپ تخلیق کرتے ہیں۔ خان صاحب نے پرچہ لہرا دیا تو وہ خط مان لیا گیا، یہ کنسٹرکٹیو ٹروتھ ہے، یہ ٹروتھ پیدا کیا گیا ہے، بنایا گیا ہے، ویسے یہ موجود نہیں تھا۔ یہ ہو گیا فلسفہ۔ اب آتے ہیں سائنس کی طرف۔ سائنس میں جو ٹروتھ ہوتا ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے میتھڈ کے اوپر، یعنی اگر آپ کا طریقہ کار بدل گیا تو آپ کا سچ بھی بدل جائے گا، کیونکہ سائنس جو ہے وہ میتھڈ پہ چلتی ہے، وہ تجربے مشاہدے پہ چلتی ہے، جس کو ہم سائنٹیفک میتھڈ بھی کہتے ہیں۔ سائنٹیفک میتھڈ کی کوئی ایک ڈیفینیشن نہیں ہے، عوام میں ایک مشہور ہے لیکن اس کی کوئی 8 یا 9 ڈیفینیشنز ہیں۔ تو سائنٹیفک میتھڈ جو ہوتا ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے ٹروتھ کیا ہوتا ہے۔ جیسے کہ ہم نے بھیجا ہبل ٹیلیسکوپ، خلا میں بھیجا، جو ویزیبل لائٹ کو کیچ کرتا تھا۔ اس ویزیبل لائٹ سے ہم نے بہت ساری گیلیکسیز دیکھی، یعنی ہبل ٹیلیسکوپ کائنات کے آسمان کے ایسے حصے میں بھیجا گیا تھا جو بالکل اندھیرا تھا، جہاں پہ ہم نے کبھی کچھ نہیں دیکھا تھا، لیکن جب ہم نے ہبل ٹیلیسکوپ وہاں بھیج دیا تو معلوم ہوا کہ وہاں تو بہت ساری کائناتیں موجود ہیں۔ تو یہ ہمارا میتھڈ تھا ہبل ٹیلیسکوپ، اس سے ہمارا سچ یہ ثابت ہوا۔ پھر ہم نے جیمز ویب بھیجا ابھی کچھ سال پہلے، اور جیمز ویب انفرا ریڈ لائٹ لیتا ہے، کیونکہ جیسے جیسے ستارے مرتے ہیں تو ویزیبل لائٹ سے انفرا ریڈ لائٹ ریڈیٹ کرتے ہیں، تو جیمز ویب نے انفرا ریڈ لائٹ کو ہمارے سگنلز ہمیں بھیجنا شروع کیے، اور اب تک ہم 13.1 بلین ایئر اولڈ گیلیکسی بھی دیکھ چکے ہیں۔ تو ہمارا میتھڈ بدل گیا جیمز ویب ٹیلیسکوپ سے، تو ہمارا سچ بھی بدل گیا۔ تو سائنٹیفک میتھڈ جو ہے وہ اس طرح ہوتا ہے کہ پہلے ہبل ٹیلیسکوپ سے ہم ویزیبل لائٹ والی گیلیکسیز دیکھ سکتے تھے، اور اب جیمز ویب سے ہم مزید آگے کی گیلیکسیز دیکھ سکتے ہیں۔ تو سائنٹیفک میتھڈ نے ہمارا سچ بھی بدل دیا۔ یہ تو تھے مذہب، فلسفہ اور سائنس کی باتیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ جنرلی اسپیکنگ سچ کیا ہوتا ہے۔ سچ 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے آبجیکٹیو ٹروتھ۔ آبجیکٹیو ٹروتھ کا سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ ہمارے ذہن میں ایگزسٹ نہیں کرتا، وہ ہمارے ذہن کے باہر ایگزسٹ کرتا ہے، ہر کوئی اس کو دیکھ سکتا ہے انہی سملر کنڈیشنز میں، جیسے کہ زمین جو ہے سورج کے گرد چکر لگا رہی ہے۔ یہ ایک آبجیکٹیو ٹروتھ ہے، اس کو کوئی بھی کہیں بھی ویریفائی کر سکتا ہے، یہ ہمارے دماغوں میں بھی نہیں ہے، یہ ایک باہر کی ریالٹی ہے۔ دوسرا ہوتا ہے سبجیکٹیو ٹروتھ۔ سبجیکٹیو ٹروتھ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمارے ذہنوں کی پیداوار ہوتا ہے، جیسے کہ اگر آپ انڈیا پاکستان میں رہتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی عام پھلوں کا بادشاہ ہے، اور آپ اس کو بالکل سچ مانتے ہیں۔ یہ سبجیکٹیو ٹروتھ ہے، اس میں آپ کی ثقافت، آپ کا رہن سہن، آپ کا جغرافیہ، آپ کا موسم،
یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں. آپ کہیں کہ جی اگر آپ ان ملکوں میں رہتے ہیں جہاں پہ سورج کی روشنی زیادہ ہوتی ہے تو وہاں پہ آسمانی رنگ کو پسند کیا جاتا ہے کیونکہ یہ آپ سب سے زیادہ دیکھتے ہیں. لیکن اگر آپ ٹھنڈے ملکوں میں رہتے ہیں تو وہاں پہ رنگ مختلف انداز میں پسند کیے جاتے ہیں. ایسے ہی ہمارے کھانوں کی پسند الگ ہوتی ہے, ہمارے نظریات کی پسند الگ ہوتی ہے. ہم ایک مخصوص آئیڈیالوجی کو درست مانتے ہیں اور دوسری کو درست نہیں مانتے, صرف اس لیے کہ ہمارا جو سبجیکٹیوٹی ہے جو ہماری ثقافت, زبان, مذہب, زمانہ, جغرافیہ طے کرتا ہے, اس میں وہ چیز فٹ بیٹھتی ہے. خواتین کا ایک اور اچھی مثال ہے. خواتین کے بارے میں جو انڈیا پاکستان کا مرد ہے وہ بہت الگ سوچے گا اس مرد سے جو کہ افریقہ میں رہتا ہے یا اس مرد سے جو کہ اسکینڈینیوین, جرمنی یا امریکہ میں رہتا ہے. تو یہ سبجیکٹیو ٹروتھ ہوتا ہے, یہ آپ کے لیے ٹروتھ ہوتا ہے. یہ جو آپ کو مان رہا ہے, یا کہنا چاہیے کہ جو آپ سے, آپ کے زمانے میں, آپ کی جغرافی میں, آپ کے مذہب میں, ثقافت میں آپ کا ساجھیدار ہے یا اسی میں رہتا ہے, وہ آپ کی بات مان رہا ہے, تو یہ سبجیکٹیو ٹروتھ اس کے لیے قابل قبول ہوگا, کسی اور شخص کے لیے نہیں ہوگا. یعنی کہ میں اگر کہوں عام پھلوں کا بادشاہ ہے تو کہ امریکن کہے گا دماغ خراب ہو گیا, عام پھلوں کا بادشاہ کہاں سے آ گیا. تو اس طرح کی چیزیں سبجیکٹیو ٹروتھ میں آتی ہیں. اب سب سے امپورٹنٹ سوال جس کے لیے اتنی لمبی تمہید میں نے باندھی وہ یہ کہ مذہب اور الحاد یہ کون سے ٹروتھ ہوتے ہیں. تو مذہب ایک سبجیکٹیو ٹروتھ ہوتا ہے. مذہب جس میں آپ پیدا ہوتے ہیں, جس کو آپ مانتے ہیں, یہ ایک سبجیکٹیو ٹروتھ ہوتا ہے, یہ آبجیکٹیو ٹروتھ نہیں ہوتا. یعنی کہ ایسا ٹروتھ نہیں ہے جو ہر کوئی دیکھ لے. یعنی ہم ہمیشہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ اپنے مذہب کو آبجیکٹیو ٹروتھ بنا کے دنیا کے سامنے پیش کریں. قرآن سے سائنس نکالنا, بائبل سے سائنس نکالنا, گیتا ویدوں سے سائنس نکالنا, یہ اسی کی کوششیں ہوتی ہیں کہ ہم مذہب کو آبجیکٹیو ٹروتھ بنا کے پیش کریں جس کو ہر کوئی چیک کر سکے. لیکن مذہب ان ریالٹی ہمیشہ سبجیکٹیو ٹروتھ ہی رہتا ہے. یہ آپ کا سچ ہے, یہ ان کا سچ ہے جو آپ سے ایگری کرتے ہیں, یہ پوری کائنات کا سچ نہیں ہے. اسی طرح ایتھیزم بھی ایک سبجیکٹیو ٹروتھ ہے. جو میرے الحادی دوست ہیں ان کو برا نہ لگے, لیکن حقیقت یہی ہے کہ ایتھیزم بھی ایک سبجیکٹیو ٹروتھ ہے. کیوں؟ کیونکہ ایتھیزم بھی اپنی انفر کرتا ہے نتائج, مشاہدے اور تجربے سے. یعنی فرق صرف اتنا ہے کہ ایتھیزم میں ثبوت کی اہمیت ہے کہ بھائی اس بات کا ثبوت کیا ہے. اگر تم کہتے ہو کہ سورج چاند جو ہے وہ دن کا آنا جانا جو ہے وہ قرآن مجید کے خدا کی نشانی ہے, تو یہ بات درست نہیں ہے, کیونکہ ہمارا تجربہ مشاہدہ یہ بتاتا ہے کہ سورج چاند کے آنے جانے میں, دن اور رات کے آنے جانے میں کوئی خدا کا کام نہیں ہوتا. یہ ایک فزیکل لاز کے تھرو ہونے والا ایک میکینسٹک پروسیس ہے. لیکن یہ حقیقت تو بتا دی کہ یہ ایک میکینسٹک پروسیس ہے, لیکن اس سے جو نتیجہ انفر کیا یہ ایک سبجیکٹیو ٹروتھ ہے, یہ آبجیکٹیو ٹروتھ نہیں ہے. کیونکہ یہ جو نتیجہ ہے اس کا کوئی ڈائریکٹ پروف اس کے پاس نہیں ہے, وہ ایک ثبوت کی بنیاد پہ ایک انفیرنس کی بات ہے. اس لیے ایتھیزم بھی جو ہے وہ ایک سبجیکٹیو ٹروتھ ہی ہے. اسی وجہ سے ایتھیزم والے جب کہتے ہیں کہ جی سائنس نے یہ بتا دیا, سائنس نے وہ بتا دیا, وہ آپ کو ثبوت دے رہے ہیں. اس ثبوت سے وہ اپنا ٹروتھ نکال رہے ہیں, اپنا سبجیکٹیو ٹروتھ نکال رہے ہیں. فرانسس کولنز بڑے مشہور سائنسدان ہیں, جینوم پروجیکٹ کے ڈائریکٹر تھے. وہ ان کو ایک مذہبی تجربہ ہوا, انہوں نے آبشار میں کوئی جیزس کو دیکھا ہے, کچھ ایسا دیکھا. وہ اب ایک مذہبی انسان ہے, وہ جیزس کرائسٹ کو مسیح مانتے ہیں یا کرسچینٹی پر وہ آ چکے ہیں. تو یہ ان کا ایک سبجیکٹیو ٹروتھ ہے, لیکن وہ اپنی کتاب میں جو لکھی انہوں نے اس میں وہ اس کو آبجیکٹیو بنا کے پیش کرتے ہیں. ہر کوئی ایسا ہی کرتا ہے. تو ایتھیزم بھی ایک سبجیکٹیو ٹروتھ ہے, لیکن فرق یہ ہے مذہب میں اور ایتھیزم میں کہ ایتھیزم انفر کرتا ہے اپنے نتائج ان ثبوتوں کی وجہ سے جو مشاہدے میں آ سکیں, جو تجربے میں آ سکیں, جبکہ مذہب جو سبجیکٹیو ٹروتھ ہے وہ بنیاد رکھتا ہے اپنے ٹروتھ کی خبر کے اوپر کہ فلاں پروفٹ تھے, انہوں نے یہ کہا, فلاں تھے, انہوں نے یہ کہا, خواب دیکھا, مذہبی تجربہ ہوا, مجھے نماز میں سکون ملتا ہے, مجھے وید پڑھ کے سکون ملتا ہے, مجھے بہت اچھے خواب آتے ہیں. تو یہ سارے کے سارے اس کے وجوہات ہوتی ہیں, ان کے ثبوت ہوتے ہیں, جس کو ایتھیزم ریجیکٹ کر دیتا ہے. لیکن دونوں کے پاس سبجیکٹیو ٹروتھ ہی ہے, بس ثبوتوں کی ماہیت کا فرق ہے کہ ایتھیزم میں ثبوت جو ہیں وہ مشاہدے اور تجربے سے آپ آبجیکٹیو ٹروتھ ہوتے ہیں جن کو کوئی بھی ویریفائی کر سکتا ہے. لیکن مذہب کے پاس سبجیکٹیو دلیل ہی ہوتی ہے جس سے وہ اپنا سبجیکٹیو ٹروتھ انفر کرتا ہے, اس کے پاس کوئی آبجیکٹیو ریالٹی نہیں ہوتی. لیکن بہرحال دونوں کے دونوں, ایتھیزم اور مذہب, دونوں ہی ہمارے سبجیکٹیو ٹروتھ ہوتے ہیں. اسی لیے اگر کوئی ایتھیسٹ آپ کی بات کو نہیں مان رہا تو اتنا غصہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, وہ اپنی بنیاد پہ درست ہی کہہ رہا ہے. اگر کوئی مذہبی آپ کی بات نہیں مان رہا تب بھی غصہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ جن چیزوں کو آپ سبجیکٹیو مانتے ہیں ان کو وہ آبجیکٹیو ریالٹی کے طور پہ لیتا ہے. خواب, مذہبی تجربہ, قرآن مجید کے الفاظ, یہ سب ایک مذہبی مائنڈ سیٹ کے لیے ایک آبجیکٹیو ٹروتھ ہوتے ہیں, اور ان کی وجہ سے وہ اپنا سبجیکٹیو ٹروتھ ڈرائیو کرتا ہے, یعنی کہ وہ مذہب جس پہ وہ عمل کر رہا ہے. تو اس کو اس طرح سمجھیے. تو امید ہے کہ ہم آرام سے بہتر انداز میں ٹالرنس کے ساتھ ایک دوسرے کو برداشت کر سکیں گے. چلیے ویڈیو ختم کرتا ہوں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. گزارش پھر وہی ہے کہ لائک اور سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے. لائک سبسکرائب نہیں کر سکتے تب بھی شیئر ضرور کریں, کیونکہ اس سچ کا دوسروں تک پہنچنا بہت ضروری ہے. خدا حافظ.